پہلی بات یہ ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں دو طرح کے ابواب قائم کی جاتی ہیں۔ ایک کو نام دیا جاتا ہے قیام رمضان، اور اس طرح کے اور طرح کے ابواب ہے اس کو نام دیا جاتا ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا عام معنی ہے یعنی رات کا قیام، رات کی عبادت، اور قیام رمضان کا معنی ہے یعنی رمضان کا قیام اور رمضان کی عبادت جو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہو۔ تو جتنی بھی سارے محدثین ہیں یا فقہا ہے امت کے، وہ سارے کے سارے قیام لیل سے مراد وہ تہجد لیتے ہیں، قیام رمضان سے مراد وہ تراویح ہی لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کا اہتمام کس طرح فرماتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، بہت زیادہ تیاری کر لیتے تھے اس کے لیے، اور پھر رمضان ختم ہونے تک بستر کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ اتنی اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں قیام فرماتے تھے۔ اس طرح دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو رمضان المبارک کی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ وہ متغیر ہو جاتا، اور پھر عبادت میں بہت زیادہ اضافہ وہ فرماتے نبی علیہ السلام۔ یہ پہلی روایت جو ہے صحیح ابن حبان کی ہے، اور دوسری جو ہے ترغیب ترہیب اور الجامع الصغیر للسیوطی کی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا یعنی اہتمام رمضان تھا کہ وہ رمضان المبارک میں اتنی اہتمام کے ساتھ عبادات فرماتے۔ اب اس قیام رمضان کے لیے جو تراویح ہے اس کے لیے احادیث میں سنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس طرح کی سنن نسائی اور مسند احمد اور بہت سارے احادیث کی کتابوں میں یہ والی روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے قیام رمضان کا قیام وہ سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ کے الفاظ آئے، یہ حدیث شریف میں ثابت ہے، وارد ہے۔ اب یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ بھی احادیث میں ہے، جیسے سنن الکبریٰ میں جلد 2 صفحہ 497 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 رکعات فی اللیل ثم یتروح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رمضان مبارک میں رات کو 4 رکعتیں فرماتے، پھر ترویح فرماتے، یا تروح ترویح، اور پھر ترویح کی جمع تراویح ہے۔ تو یہ تراویح کا لفظ اور ترویح کا لفظ احادیث میں بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے تراویح فرمائی تھی کہ نہیں؟ اب اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، ترمذی، بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ علیہ السلام نے مہینے کے کسی حصے میں بھی ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئی، مطلب 7 روزے باقی رہ گئی تو ہمارے ساتھ قیام فرمایا نبی علیہ السلام نے، یعنی تراویح فرمائی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، یعنی 23ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تراویح پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر جب 6ٹھی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا، پھر جب 5ویں رات ہوئی یعنی جب 25ویں رمضان کی رات ہوئی تو آدھی رات تک ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یعنی تراویح آدھی رات تک فرمائی۔ پھر جب 4تھی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا،
پھر جب تیسری رات ہوئی، مطلب رمضان مبارک کی ختم ہونے کی قریب تیسری رات ہوئی، یعنی 27ویں رات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ طویل قیام فرمایا، حتیٰ کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ فلاح سے مراد، پھر راوی پوچھتا ہے کہ فلاح سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ فلاح سے مراد ہے سحری۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یار سحری کا وقت فوت ہو جائے، پھر یعنی تیسری رات کو، یعنی 27ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک قیام فرمایا، سحری تک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے لیے تراویح فرمائی ہے، ایک یہ۔ اب دوسری روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کو تراویح کی جماعت کرائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تصویب فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کی تعریف بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ بن مالک القرظی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان مبارک میں گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے پاس قرآن مجید حفظ نہیں ہے، یہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا اور درست کر لیا، اچھا کیا تعریف کی، درست کر لیا، اس کی تصویب فرمائی کہ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، اور اس کی تعریف بھی کی کہ اچھا کر دیا، زبردست کام کرتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اوجز المسالک جو امام شرح موطا امام مالک کی جو شرح ہے اوجز المسالک، اس کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کو تراویح پڑھائی، نبی علیہ السلام نے اس کی تصویب فرمائی ہے۔ اب آتے ہیں کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں، تو اس کے متعلق ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو دو روایت ہے، اس میں 8 رکعات کا ذکر ہے، اور پھر اس کی ہم انتہائی اختصار کے ساتھ جواب بھی دیں گے۔ پھر جو اور صحابہ کرام سے منقول ہے وہ 20 رکعات کی۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان کی عبادت وہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں تھی، رمضان اور غیر رمضان کی عبادت وہ رات کی وہ 11 رکعات سے زیادہ۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 4 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ اس کی حسن اور اس کی لمبی ہونے کے آپ کس طرح سوال کریں گے، یعنی وہ بہت زیادہ لمبی ہوتے تھے، بہت زیادہ اچھی ہوتے تھے۔ ثم یصلی 3، پھر یہ جب 8 رکعت ہوتی اس کے بعد وہ 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی ویتر پڑھتے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقلت، پس میں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ سوتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ یعنی ویتر پڑھیں، یعنی ویتر پڑھنے سے پہلے بھی آپ سوتے ہیں؟ فقال یا عائشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ اب اس حدیث شریف کو اگر آپ دیکھیں، اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں یہ الفاظ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، تو غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتے، جب غیر رمضان کا ذکر آیا تو اس سے مراد تراویح نہیں ہے، اس سے مراد ہی تہجد ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ سوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی عبادت ہے جو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اکیلے پڑھتے تھے، اور یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا تھا، اور یہ رمضان میں اور غیر رمضان دونوں میں اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ اکیلی والی وہ عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، اور یہ تہجد ہی ہے۔ اور یہ جو تراویح کا مسئلہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لوگوں کو پڑھائے، اور وہ 20 رکعت ہے، وہ اس کے متعلق ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ پھر دوسری روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام رمضان کے ایک رات کو باہر تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو
24 رکعت نماز پڑھائی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ یہ ابن حبان اور ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیکن اس روایت کو 8 والی روایت کو ابن عدی نے ضعیف قرار دیا، اور بہت سارے اور اصول جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہ جو 20 رکعت والی روایت ہے یہ تاریخ جرجانی میں ہے، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسنادہ حسن، اس کا سند بالکل درست ہے، زبردست ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، پہلی روایت 8 والے، وہ تو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو 20 والی جو ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو 24 رکعت پڑھائے، اس میں اور 24 رکعت پڑھائے اور 3 رکعت وتر، تو اس میں 4 رکعت فرض کی عشاء کے، پھر 20 تراویح اور پھر 3 وتر، 24 رکعت پڑھائے اور 3 وتر، 4 فرض، 20 تراویح اور پھر 3 وتر، اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اسنادہ حسن، بات ہی ختم۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی وہ والی روایت ہم لیتے ہیں جو اسنادہ حسن والی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعت فرماتے نماز اور وتر، تو 20 رکعت فرماتے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ وہ تہجد والی بات ہے، وہ اکیلے جو نبی علیہ السلام اپنے حجر اقدس میں وہ فرماتے تھے وہ والی بات ہے، اور وہ رمضان اور غیر رمضان کی بات ہے، یعنی وہ تہجد کی بات ہے۔ تو رمضان میں تو تہجد ہوتے ہیں، غیر رمضان میں بھی ہوتے، لیکن غیر رمضان میں تو یعنی تراویح نہیں ہوتے۔ تو اس روایت سے مراد ہی وہ صرف اور صرف تہجد ہے، اور یہ جو 20 روایت والی ہے اس سے مراد ہی تراویح ہے، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تراویح ہی پڑھائی ہے، اور وہ 20 رکعت ہی پڑھائی ہے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں کہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے تو وہ بھی تراویح پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے پڑھاتے تھے بھی، اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ابتدائی زمانہ تھا، یعنی خلافت کا ابتدائی جو عہد تھا، اس میں بھی وہ لوگ پڑھتے تھے خود بھی، اور 2 3 4 5 ساتھیوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کے متعلق بھی ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، سنے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور ابتدائی دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں لوگ تراویح انفرادی اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ وہ پڑھتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں تراویح عام جماعت کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر فرماتے کہ عام جماعت کے ساتھ لوگوں کے لیے تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی تراویح 20 رکعت ہے، اس میں تو بات نہیں ہے، لیکن اس طرح ایک عام جماعت کا رواج نہیں تھا، وہ عام جماعت کا رواج عمر رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا۔ یہ بات فرما رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری بات، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ایک عام جماعت کا سلسلہ شروع کر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو یعنی اس کو چنا اس کام کے لیے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس پر دلیل موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ٹھیک کام کرتے ہیں، جس طرح بیہقی، اور اس سے پہلے میں نے وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ نبی علیہ السلام کے عہد میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کو اس طرح پڑھاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اقرأ الصحابہ تھے، یعنی صحابہ قرات میں اور قرآن کریم میں بہت زیادہ ماہر تھے، اس وجہ سے۔ تو یہ دونوں وجہ ہے۔ اب تیسری بات، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے طور پر یہ 20 رکعت کا سلسلہ شروع کر دیتے
تو کیا صحابہ کرام نکیر نہ فرماتے؟ تو یہ بات تو ضروری ہے کہ صحابہ کرام جب غیر دین کو کوئی دین بناتے تو اس پر ضرور نکیر فرماتے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں نے مہر میں جو زیادتی شروع کی ہے اور پھر بعد میں اس کی ادائیگی میں آپ لوگ سستی برتتے ہیں، تو لہٰذا مہر کے لیے آپ کے پاس آخری حد ہے 400 درہم، آپ صرف 400 درہم عورتوں کے لیے مقرر کریں، زیادہ نہ کریں۔ اور یہ ایک حد مقرر کر دیا عمر رضی جمعہ کی خطبہ میں۔ جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوا، نماز پڑھی گئی، پھر بعد میں عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو راستے میں ایک عورت ملی اور وہ قریشی خاتون تھی جو صحابیہ تھی۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے جو مہر کی جو حد مقرر کر دی، کیا یہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی؟ تو فرمایا کس طرح حکم کی خلاف ورزی کی؟ تو اس قریشی عورت نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ادھر تو قنطارن کے الفاظ ہے مہر کے لیے، تم نے بہت بڑا خزانہ اگر مہر میں دیا ہو تو اللہ نے تو اجازت دیا ہے کہ آپ بہت زیادہ دے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 400 تک۔ تو پھر حضرت عمر نے دوبارہ اعلان فرمایا، لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو میں نے بات کی، میں نے وہ والی بات واپس لے لی، اس لیے کہ فلاں آیت کی میرے نزدیک کو فلاں آیت کی یعنی تھوڑا خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ جو عام قریشی عورت تھی، عام سی مرادی ہے کہ یعنی اتنی بڑی عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا عثمان رضی اللہ عنہ، یا علی رضی اللہ عنہ، یا عائشہ یا حفصہ، اس طرح کی عورتوں کی درجے میں بھی نہیں تھی، ان سے درجے میں چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی ایک برگزیدہ خاتون تھی۔ اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کر دیا۔ تو اگر عمر رضی اللہ عنہ اپنے طور پر اس طرح کرتے 20 رکعت اور یہ نبی علیہ السلام سے 20 ثابت ہی نہ ہوتے، تو کیا عائشہ رضی اللہ عنہ اعتراض نہ کرتے؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ 20 پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو کیا عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اعتراض نہ کرتے تھے؟ یا اس طرح علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو لوگ پڑھتے تھے 20 رکعت، تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اعتراض نہ فرماتے تھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود بھی علم تھا کہ تراویح ہی 20 ہے۔ یہ جو میری روایت ہے وہ 8 رکعت وہی تہجد کی ہے، اور یہ 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے تو اعتراض نہ فرماتے۔ اور اس طرح اور صحابہ اکرام نے سکوت اختیار کر کے اعتراض بھی نہیں فرمایا تھا، وجہ یہی تھی۔ تو بہرحال یہ جو بعض باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی تحقیق کی بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ بہت جلدی سمجھ آنے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بس لوگ اس سے بہت زیادہ یعنی مسائل بناتے ہیں۔ آخری ایک بات، عقلی دلیل 20 رکعت پر یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس رمضان المبارک کی جو نفل عبادات ہے وہ اللہ اس پر فرائض کا اجر دیتا ہے۔ تو اب دن کے اور رات کے جو فرض نمازوں کی رکعات ہے وہ کتنی بنتے ہیں؟ ٹوٹل 17 بنتے ہیں، لیکن ان 17 کے ساتھ اگر ہم ویتر 3 رکعت ملائے، اس لیے کہ ویتر تو واجب ہے اور واجب عملاً فرض ہوتی ہے، تو 20 رکعتیں بن گئی۔ مطلب یہ کہ دن رات کے جو فرض نمازیں ہیں ان کی ٹوٹل رکعات 17 اور 17 پلس 3 یعنی ویتر تو 20 بن گئی۔ تو اگر کسی کی ان فرائض میں اگر کوتاہی آ جائے تو اللہ رب العالمین ان کو نوافل سے پورا فرما دے گا۔ تو پھر رمضان کی نوافل ایسی ہے کہ اس کی جو اجر ہے وہ اللہ پاک فرض کی دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تراویح سے وہ پورا فرما دے گا۔ تو دن کی جتنی بھی فرض عبادات ہیں وہ تقریباً 20 بنتے ہیں، 17 اور 3 20۔ تو رات کے لیے، رمضان مبارک کی رات کے لیے بھی ایک عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، سننت لکم قیامہ کے وجہ سے، تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے 20 ہی یعنی قرار دیا ہے۔ اب آگے لوگوں کی اپنی مرضی، اگر کوئی دن رات میں 8 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ رات کو 8 ہی رکعتیں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی فرائض 20 پڑھتے ہیں تو پھر رمضان مبارک کے لیے جو ایکسٹرا عبادت ہے تراویح کا وہ ہی 20 ہی ہے۔ تو یہ عقلی تقاضے بھی ہے کہ 20 ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر للہ فی اللہ یہ 8 ہو اور لوگ 20 پڑھتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہگار نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو 8 پڑھ لی ہے، 20 میں تو 8 آتے ہیں، لیکن اگر للہ فی اللہ یہ 8 ہو 20 ہو اور لوگ 8 پڑھتے ہیں تو لوگ تو 12 کے گناہگار بن گئے، اس لیے کہ للہ فی اللہ تو 20 تھے اور لوگوں نے 12 کو کم کر کے 8 پڑھ لی۔
تو بار بار جو لوگ تارک سنت ہوتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہگار بن جاتے ہیں. اس طرح تراویح سنت مؤکد بھی ہے، اس کی تاکیدات بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصویب بھی یعنی ثابت ہے، اور اس کی ترغیبات بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ روایت ہے نسائی شریف کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرغب الناس فی قیام رمضان، رسول اللہ سب لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ترغیب دینا ہی سنت مؤکدہ کی دلیل ہے نا. تو سنتی مؤکدہ بھی ہے، 20 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ سے ثابت ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 طرح کے 20 تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ یا انفرادی طور پر، لیکن چھوڑا نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک ختم قرآن، یہ بھی سنت ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے لازم فرمایا کہ ویسے ہی ہم پوری رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس میں تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ایک قرآن کریم کا ختم اس میں ہم کریں گے. تو یہ 20 سنت ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 ہے، ایک ختم قرآن بھی اس میں کرنا یہ سنت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کی وجہ سے یہ ختم بھی سنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دے، وما علینا الا البلاغ.